علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اردن کے بادشاہ کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات سے متعلق ہے۔ قطر انسانی عمل میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور تہران ویانا مذاکرات میں ابھی تک کسی سمجھوتے تک نہیں پہنچ سکے، اور النہضہ ڈیم کے معاملے میں شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور صورتحال مزید پیچیدہ بنا دی گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک اردن کے بادشاہ کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے باہمی برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ اردن میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثانی نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ قصر الحسینیہ میں ملاقات کے دوران انہیں یہ خط پہنچایا۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازع کے تصفیے میں ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے اپنے دورہ صومالیہ میں وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبری کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، صومالیہ کے موجودہ حالات، قومی مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں اور برادر صومالی عوام کے امن و استحکام کے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر دنیا کے مختلف اور متعدد ملکوں کی دل کھول کر مدد کر رہا ہے۔ اس میں عطیات بھی شامل ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے بھی مدد کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے امور کی قائم مقام ہائی کمشنر آیات الدویری نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر انسانی عمل کے شعبے میں ایک قابل تقلید مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ سالوں کے دوران قطر کی جانب سے دی جانے والی امداد پوری دنیا میں 2 ملین سے زیادہ پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کو دی جانے والی امداد میں سب سے زیادہ رہی ہے۔ انسانی امداد کے شعبے سے متعلق ہی قطر کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے سیکریٹری جنرل سفیر علی حسن الحمادی نے مختلف سانحوں اور کرائسس یعنی بحرانوں کے مواقع پر قطر کی جانب سے کی جانے والی دوسرے ملکوں کی مدد کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ قطری ہلال احمر کے پارٹنرز اس وقت دنیا کے تقریباً 200 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں اس وائرس سے شفا پانے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب ان صحت یاب افراد کی تعداد 192,551 ہو چکی ہے۔ پھر قطر میں اینٹی کورونا ویکسین کی قومی مہم بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اب تک اس ویکسین کی 1,600,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور یہاں کا طبی عملہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل ستائش کوششیں کر رہا ہے۔ عربی اور عالمی سطح پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہر طرف پھیلا ہوا کورونا وائرس کئی مقامات پر بہت بھیانک صورت اختیار کر چکا ہے، اور دنیا کے کئی ممالک تو ہل کر رہ گئے ہیں۔ بھارت ابھی تک اس بیماری سے وفات پانے والوں اور متاثر ہونے والوں کی ریکارڈ لیول کے اعداد و شمار دے رہا ہے، اور وہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے طبی امداد وصول کر رہا ہے۔
सल्तनत ओमान में वहां की हाई कमेटी ने शाम के वक्त अफराद और गाड़ियों की नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है और कहा है कि फासलाती अमल के सिस्टम को ही अपनाया जाए। सल्तनत ओमान में कोरोना वायरस के मजीद 1093 केसेस रजिस्टर हुए हैं और वहां मजीद 10 बीमार वफात पा गए हैं। ओमान में अब तक इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 196,900 हो चुकी है। इस तरह वहां शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 178,052 और वफात पाने वालों की तादाद 2,053 हो चुकी है। सऊदी अरब ने सऊदी शहरियों पर बैरून मुल्क सफर की पाबंदी ईद के 5वें रोज से उठाने का फैसला किया है, लेकिन सफर करने वाले इन सऊदी शहरियों के लिए जरूरी करार दिया गया है कि वो कोरोना वैक्सीन की कम अज कम 1 डोज ले चुके हों। सऊदी अरब में मजीद 953 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 13 बीमार अब तक आज 24 घंटों के दौरान वफात पा गए हैं। वहां अब तक मुतासिर होने वालों की तादाद 420,301 और इस वायरस की वजह से वफात पाने वालों की तादाद 6,992 बताई गई है, जबकि सऊदी अरब में अब तक शिफा पाने वालों की तादाद 403,702 बताई गई है। बरतानिया ने इस ख्याल का इजहार किया है कि उसे अभी जून के बाद भी पाबंदियां बरकरार रखने की जरूरत होगी। वहां गुज़श्ता साल दिसंबर में ये पाबंदियां आयद की गई थी और प्रोग्राम था कि इस साल जून में इन पाबंदियों को उठा लिया जाएगा। अब जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम की तरफ वापसी के लिए बयाना मुज़ाकरात जारी हैं, तो अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवान ने कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान अभी तक किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। अमेरिका की इस तरदीद के बावजूद भी उसकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जारी है और इस जुमले से यह तवक्को की जा रही है कि इन मुज़ाकरात में किसी समझौते तक पहुंचने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने इससे काबिल ये ऐलान किया था कि अमेरिका 4 अमरीकियों की रिहाई के बदले में $7 बिलियन अदा करने और 4 ईरानियों को रिहा करने पर आमादा हो गया है। ईरान के मुआविन वजीर खारजा और आला मुज़ाकरातकार अब्बास इराक़ी ने कहा है कि ये मुज़ाकरात अब तक पकने के मरहले तक पहुंच चुके हैं। सामीन, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। खबरों का नशरिया जारी है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला से मुताल्लिक अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने कहा है कि हो सकता है कि उनके मुल्क की फौजें 11 सितंबर से पहले ही अफगानिस्तान से अपना इनखला मुकम्मल कर लें। मार्क मिली ने मजीद कहा है कि काबुल की हुकूमत और तालिबान तहरीक के दरमियान मुज़ाकराती सियासी तस्फिये का इम्कान अब भी मौजूद है। इराक में क़ब्ल अज़ वक्त होने वाले इंतखाबात में अब 5 माह बाकी रह गए हैं, लेकिन इराकी पार्लियामेंट में इन इंतखाबात के लिए इंतखाबी हलकों की तकसीम के बारे में एक जुमले पर एतराज उठा दिया गया है। अब इन दिनों इराकी सियासी ग्रुप और पार्टियां आपस में डायलॉग और मुज़ाकरात कर रही हैं और इन मुलाकातों में और बातचीत के नतीजे में नए नए ग्रुप तश्कील पाते नजर आ रहे हैं। सूडान में वहां की अबूरी मरहले के इक़दामात की तकमील के सिलसिले में तहरीक आज़ादी सूडान के लीडर मिनी अरको मनावी को जुबा अमन समझौते की बुनियाद पर रियासत दारफोर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। इसी ज़मीन में अबूरी खुद मुख्तार काउंसिल के सदर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने सियासी ताकतों से अपील की है कि वो मुत्तहिद हो जाएं कि अबूरी हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ फरीकों के साथ पार्टनरशिप और शराकत आगे बढ़ रही है और इसी में अबूरी मरहले की कामयाबी है। इथियोपिया के वजीर आजम आबी अहमद ने कहा है कि इन साल जुलाई के महीने में
النہدہ ڈیم کو بھرنے کا دوسرا مرحلہ ایتھیوپیا کے لیے مسیح علیہ السلام کے قیام کی طرح ایک مقدس فریضہ بن چکا ہے۔ اس کے بالمقابل سوڈان اپنے موقف کی حمایت کے حصول کے لیے اپنی وزیر خارجہ مریم صادق المہدی کو یوگنڈا، کینیا اور ڈیموکریٹک کانگو کے دورے پر بھیج رہا ہے۔ سوڈان ایتھیوپیا پر ہٹ دھرمی اور امر واقعہ کو مسلط کر دینے کی کوشش کرنے کے الزامات عائد کر رہا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے وسطی حصے میں بہنے والے دریائے پدما میں 2 کشتیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 25 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وہاں کی پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بردار کشتی جس میں 30 سے زیادہ افراد سوار تھے، ریت لے جانے والے ایک بجرے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ شہر شبشار کے قریب پیش آنے والے اس حادثے میں صرف 5 اشخاص کو ہی زندہ بچایا جا سکا ہے اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 25 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور مزید کئی اشخاص کی تلاش جاری ہے۔ بنگلہ دیش میں دریاؤں کے ذریعے سفر میں ہر سال کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں حفاظتی انتظامات کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے